بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق الاسماء الخمسہ کے بارے میں ہے، یعنی 5 ناؤنس۔ خمسہ عربی میں 5 کو کہتے ہیں اور اسماء اسم کی جمع ہے، یعنی ناؤنس۔ جلدی ایک سبق انشاءاللہ عربی گنتی کے بارے میں بھی پوسٹ کروں گا۔ ابھی آپ یہ ان کے بارے میں پڑھیے کہ اسماء خمسہ کیا ہیں اور ان کو سمجھنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 5 ناؤنس ہیں: ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو۔ اب یا ابن والد، اخن بھائی، فمن منہ، حمن سسالی رشتہ دار کو کہتے ہیں، سسر یا برادر نسبتی یا بیوی کا بھائی یا شوہر کا بھائی، دیور جسے کہتے ہیں، یا برادر نسبتی، اس کے لیے حمن۔ اور سسر کے لیے بھی، چاہے وہ آدمی کا سسر ہو یا کسی عورت کا، اس کے لیے حمن کا لفظ ہے۔ حدیث مشہور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے حمن کے بارے میں پوچھا گیا اور اشارہ تھا دیور کی طرف، تو آپ نے کہا تھا دیور تو موت ہے، الحم الموت۔ تو اس کے آگے اب جو خاص خاص ہے ان کو پڑھنے سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے، یہ آگے دیکھیے۔ یہ مرکب اضافی میں جب مضاف بن کر آتے ہیں تو اعرابی تبدیلی کے ساتھ ان کی ساخت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ مرکب اضافی کے بارے میں ایک بات پھر ذرا تازہ کر لیں، ریفریش کر لیں کہ مضاف کا اعراب تغیر پذیر یا تبدیل پذیر ہوتا ہے، یعنی مضاف کا اعراب بدل سکتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ تو پیش ہوتا ہے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے اور ضرورت اور اس کے مقام کے اعتبار سے وہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور مضاف الیہ کا اعراب بدلتا نہیں ہے، وہ زیر ہی رہتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، ابن جب رفع کی حالت میں، یعنی جب اس پر پیش ہوگا تو ہوگا ابو، جب اس پر زبر آئے گا تو یہ ہو جائے گا ابا، جب اس پر زیر آئے گا تو ہو جائے گا ابی۔ اسی طرح اخن کے لیے پیش کی صورت میں اخو، زبر کی صورت میں آخا اور زیر کی صورت میں اخی۔ فامن منہ کو کہتے ہیں، پیش کی صورت میں فو، زبر کی صورت میں یہ ہوگا فا اور جر کی صورت میں فی۔ اسی طرح ہمن ہو جائے گا ہمو، زبر کی صورت میں ہما اور زیر کی صورت میں ہمی۔ اچھا یہ صرف اس وقت ہی ہوں گے جب یہ مرکب اضافی میں مضاف بن کر آئیں گے۔ مثالیں دیکھیے، اب ان کی مثال پہلے دیکھتے ہیں۔ آپ حدیث شریف میں اگر عربی متن دیکھیں، ہماری کمزوری یہ ہے، یعنی ہم جو لوگ عربی نہیں جانتے، کہ وہ ہم اردو حدیث کے اردو ترجمے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کے عربی متن پر غور ہی نہیں کرتے۔ ایک تو ہوتا نہیں ہے کہیں لکھا، اور اگر کہیں ساتھ میں لکھا ہو کسی اخباری مضمون میں یا کسی کتاب میں، تو ہم عربی متن پہ اتنی توجہ نہیں کرتے، اتنا غور ہی نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہمیں عربی اتنی آتی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کے متن پر غور کیجیے، قال ابو ہریرہ، اچھا ابو ہریرہ یہ بھی مرکب اضافی ہے، تو یہ کیونکہ یہاں پر فاعل ہے، ابو ہریرہ نے کہا، یہاں کیونکہ ابو ہریرہ فاعل ہے تو اس لیے یہ اعرابی حالت ابو کی پیش ہے۔ عن ابی ہریرہ، اب عن حرف جر آیا ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو ابو ہریرہ۔ حرف جر کیونکہ بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، اسی لیے اس کی اعرابی حالت ابی کی زیر ہے، ابی ہریرہ۔ اور جب حرف ندا اس کے پہلے آیا تو پچھلے سبق میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب مضاف اور مضاف الیہ منادہ بن کر آتے ہیں تو مضاف کا اعراب زبر سے تبدیل ہو جاتا ہے، تو ابو ہریرہ ابو ہو جائے گا ابا، حرف ندا یا کی وجہ سے، یا ابا ہریرہ۔ اب یہ تو اس کی ہو گئی عربی حالت۔ اب قرآن شریف میں یا کہیں بھی آپ کبھی بھی یہ الفاظ لکھے دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے کہ ان کی اعرابی حالت کیا ہے۔ ابو آئے تو مطلب پیش ہے، ابی آئے
تو یہ زیر کی حالت میں، ابا آئے تو زبر کی حالت میں ہے. جملہ دیکھیے جاء اخوک فی الفصل، اخوک. اب جا یہ یہاں پر فاعل ہے اور فاعل پر پیش ہوتا ہے. جا آیا یا آیا تھا، اخو کا بھائی فی الفصل کلاس روم میں، آپ کا بھائی کلاس روم میں آیا تھا، یہاں اعرابی حالت پیش. ضربا حامد اخا کا، حامد یہاں کیونکہ فاعل ہے اس لیے اس پر تو پیش ہے. اخا کا مطلب تمہارا بھائی یا آپ کا بھائی یا آپ کے بھائی، کیونکہ یہ مفعول ہے اس پر زبر ہے اس لیے یہ اخا کا، اس کی اعرابی حالت اخا کی زبر ہے. کتاب و اخی کا یہ مبتدا ہے، مرکب اضافی ہے جو مبتدا بن کر آ رہا ہے، اس لیے اس کا مضاف کا جو اعراب ہے وہ پیش ہے. لیکن آگے کیونکہ مضاف الیہ پہ زیر ہوتا ہے اس لیے اس کی زیر کی حالت ہے اخی کا، ثمین قیمتی، تیرے بھائی کی یا آپ کے بھائی کی کتاب قیمتی ہے. قرن کہتے ہیں عربی میں یا القرن سین کو اور صدی کو. نام ہے ذوالقرنین. اچھا اس کا مثنیٰ بنتا ہے قرنان، پیش کی اعرابی حالت القرنان یعنی دو سینگ والا یا دو صدی والا. اب اس کی زبر اور زیر کی حالت، یہ اعرابی حالت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسلم کی مسلمانی اور مسلمونہ زبر اور زیر کی صورت میں مسلمینہ ہوتا ہے، اور مسلمانے جو مثنیٰ ہے وہ مسلمینہ ہو جاتا ہے. تو اس کی نصب اور جر کی حالت ہوتی ہے القرنین. تو ذوالقرنین بائی ڈیفالٹ ذوالقرنین، لیکن جب اس کے پہلے حرف ندا آئے گا یا، تو ذو کیونکہ مضاف ہے اس لیے اس کا اعراب زبر سے بدل جائے گا، یہ ہو جائے گا یا ذوالقرنین. سورہ کہف میں پڑھ لیں یہ باتیں مل جائیں گی. یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین. اسی طرح آیت ہے سورہ کہف کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اب کیونکہ عن حرف جر آ گیا جو بعد والے اس کو زیر دیتا ہے اس لیے زی جو ہے اس کی اعرابی حالت زی ہو گئی، یہ جار مجرور بن گیا عن ذی القرنین. تو آپ جہاں بھی قرآن میں اگر اس طرح کی یا کہیں بھی یہ عبارت دیکھیں، ذو مطلب سمجھ جائیے یہ پیش کی اعرابی حالت ہے، زا ہے تو زبر کی حالت ہے، زی ہے تو زیر کی حالت ہے. ذو القربہ ملے گا، ذی القربہ ملے گا اور ذل قربہ ملے گا. آپ کو کوشش کیجئے، یہ پہلی بار یہ ایکسرسائز دے رہا ہوں، آسان ہے، اب تک جو پڑھا ہے انشاءاللہ آپ کر لیں گے. حامد ایک نیک لڑکا ہے، اس کے والد کا نام زاہد ہے، اس کے والد ڈاکٹر ہیں، اس کا ایک بڑا بھائی ہے جس کا نام راشد ہے. عربی آسان الفاظ ہے لیکن پھر بھی میں نے دے دی ہے. اخن بھائی یہ تو پہلے آ چکا ہے، باقی یہ نیک صالح لڑکا ولد، ڈاکٹر طبیب، دکتور بھی استعمال ہوتا ہے عام بول چال میں ڈاکٹر کے لیے دکتور، لیکن آپ یہاں طبیب استعمال کریں گے. نام اسم بڑا کبیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.